زیادہ وسعت تھی، آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ عظمت تھی، اس زبان کو جب پروان اللہ نے چڑھا لیا تو اس زبان نے اپنے وحی کو اتارا اور فرما دیا کہ اب اس قرآن کے بعد، اس وحی کے بعد، اس رہنمائی کے بعد، اس گائیڈنس کے بعد تمہیں کسی بھی وحی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اتنی ہم نے وسعت رکھ دی ہے کہ تم صدیوں بعد بھی علم اور سائنس کا سفر کرتے جاؤ تب بھی تم اپنے آپ کو قرآن کے افکار سے پیچھے پاؤ گے. ہمارا صاحب قرآن کریم ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر چیز موجود ہے. یہ بھی میں کہا کہ مختلف انبیاء، مختلف رسول جو تھے وہ جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو وہ مختلف اقوام کے لیے تھے، مختلف علاقوں کے لیے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی صدیوں کے لیے اور تب تک کے لیے جب تک ہم قیامت نہیں آتی ہے، جب تک ہم قیامت سے نہیں گزرتے، بلکہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب دین کو مکمل کیا، جب وحی کو تکمیل دی، اس کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب اتنی مکمل ہے؟ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جواب دیجیے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی شاید ضرورت نہیں تھی. وہ اتنی مکمل ہے کہ آنے والی نسلیں، آنے والی صدیاں، ہر زمانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور قرآن کریم میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. یقیناً وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں اگر کوئی چیز مانے ہے تو ہم مسلمانوں کا علمی سطح اور کردار مانے ہیں. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں مختلف فورم پر بیٹھ کر، مختلف کانفرنسوں میں، سیمیناروں میں بیٹھ کے کہ سائنس نے جس حد تک ترقی کی ہے، یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہے، تو وہ لوگ جھنجھلا جاتے ہیں اور پھر ان کا اگلا جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اتنی عظمتوں والی کتاب ہے تو پھر تم لوگ اتنے پست کیوں ہو، علمی طور پر، فکری طور پر، اخلاقی طور پر. تو وہ ہماری جو پستی ہے اسے دیکھ کے وہ لوگ قرآن کے اس صحیفے کی طرف تو نہیں آتے، مگر وہ جتنا سفر کر رہے ہیں وہ سارا سفر اسی قرآن کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، اسی قرآن کے ضابطوں کے مطابق کر رہے ہیں. مثلا سائنس نے یہ ایجاد کیا کہ کائنات میں ہر چیز کی زندگی پانی پر ہے. مثلا انسان پانی نہ پیے تو مر جائے، پرند چرند پانی نہ پیے تو پیاس سے مر جائیں. یہ تو چلو ہمارے ہاں ایک ذی حیات سمجھا جاتا ہے. پھر آپ آگے دیکھیے کہ سائنس نے یہ بھی کہا کہ سبزہ پانی نہ ملے تو وہ بھی مر جائے. ایون یہ بھی کہ اگر زمین کو پانی نہ ملے تو زمین مر جاتی ہے. یہ بھی قرآن سائنس نے تحقیق کی. تو پھر اس نے ایک فارمولہ ایجاد کیا کہ کائنات کے ہر ذرہ کی حیات اور زندگی اور لائف پانی پر ہے. یہ ایک بہت بڑی ایک انہوں نے دریافت کی. تو جب انہوں نے یہ دریافت کی تو ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو 2 لفظوں میں بیان فرما دیا، اور وہ یہ کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی میں رکھ دی ہے. جب یہ ہم نے ان کے سامنے رکھا تو حیران ہوئے کہ کیا قرآن میں اتنی بڑی بڑی حقیقتیں موجود ہیں. اور اقبال نے بھی کہا تھا، آپ اقبال کو پڑھیے، اس کے اشعار کو، اقبالیات کو، اس میں اس نے کہا تھا کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن غالب آئے گا، ایک وقت ہوگا. اب جب قرآن کے غلبے کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر امت مسلمہ کی حالت کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کے آپس میں لڑائی ہے. آج 21ویں صدی میں بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ پاکستان سے لے کے یمن تک چلے جائیں، آپس میں کشت و خون. ہمارا صاحب مسلمان جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. مسلمانوں کا آپس میں وہ اتحاد، وہ اتفاق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. آج کے اس دور میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا، کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا رسول ہونے کا، اور پھر ان کو رد کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور آج تک وہ رد ہو رہے ہیں. اس حوالے سے فرمائیے گا کہ وہ لوگ جو انبیاء اور رسل کا چولا پہن لیتے ہیں، اس کا چوگا پہن کے دعویٰ کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ نہیں، ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا اور قرآن کریم جو ہے وہ اس کی گواہی دے چکا؟ آپ کے اس سوال کا تعلق
دنیا مغرب سے بہت زیادہ ہے. اور جو میں اقبال کے حوالے سے بات کر رہا تھا، انہوں نے بھی اس وقت میں جب وہ مغرب میں بیٹھ کے مقالہ اور تحقیق اور ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کے ذاتوں کو مانیں گے، مگر اس وقت بھی اہل مشرق اسی علمی اور فکری پستی کا شکار ہوں گے. پھر ایک بار سے پوچھا گیا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کا فلسفہ اور فکر پوری دنیا پر غالب آئے گا. ان کا قرآن میں یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ میں مسلمانوں سے کراؤں گا. خدا خود طاقت رکھتا ہے کہ وہ قرآن کے اندر جو اس نے قوانین اور ضوابط دیے ہیں وہ اپنی قدرت سے، اپنی فطرت سے پوری انسانیت پر اس کا غلبہ کر دے. اور اقبال نے بھی یہی کہا کہ قرآن کے افکار اور نظریات اور نظام